بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آل فار جوائننگ اس ہیئر ان واشنگٹن. آج ہمارا جو ٹاپک ہے کرونا کے بارے میں، جو CDC سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول امریکہ کی جو وارننگ آئی ہے، جس کے مطابق جنوری، فروری اور مڈ مارچ تک جو ٹائم ہے بہت کروشل ہے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شدید قسم کی ایک ویو آ سکتی ہے، تیسری ویو، جس کے اندر ہزاروں نہیں ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوں اور اموات کی ریشو بھی زیادہ ہو. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. یہاں پہ ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب، ڈان کورسپونڈنٹ واشنگٹن، تھینک یو ویری مچ، اور ڈاکٹر خالد عبداللہ، سوشل ایکٹیوسٹ، اور پینڈیمک کے حوالے سے ان کی خصوصی ریسرچ ہے. تو انہیں سے بات کریں گے. انور اقبال صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ویکسینیشن کو استعمال کرنے سے، اس کے پریکاشنز جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، بے شک وہ چائنی ویکسینیشن اور رشین ویکسینیشن ہو، اس کو استعمال کرنے سے آپ کی وہ بچوں کی جو گروتھ، وہ بچے پیدا نہیں کر سکیں گے، یا آپ کے اندر ایک ایسی حیوانیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہے گی. اور امریکہ بھر میں جو کہا یہ جا رہا تھا کہ یہاں امریکہ ایک سویلائز سوسائٹی ہے، یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ 2 کروڑ ویکسینیشن دسمبر 31 تک لگائی جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 29 کروڑ ابھی تک 29 لاکھ ابھی تک لگائی گئی ہے. تو شدید یہاں پہ وہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت کرونا کے بارے میں لوگوں کی نان سیریسنس ہے، آپ اکراس دا کنٹری، حکومت سمیت، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خرم صاحب، آپ خود ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں نا. آپ کے میں فیلڈ سے ایک شروع کرتے ہیں ایک واقعہ جس کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ ایک اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں تقریب ہوئی. اس میں اس وقت امریکہ کے سفیر تھے ولیم میلم. انہوں نے ایک دن بڑے افسوس سے بتایا کہ یہ ارلی 90s کی بات ہے کہ مائکروسافٹ لاہور میں کھولنا چاہ رہے تھے اپنی فیسلٹیز، لیکن اتنا ہم نے وہ کیا، اتنا ڈیلے کیا اور ان سے کک بیک مانگ لیا اور یہ کیا وہ کیا کہ وہ چلے گئے چھوڑ کر. اسے اتنے افسوس کی بات انڈیا چلے گئے. نہیں، انڈیا میں تو کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کرنا چاہ رہے تھے وہ. تو اس نے کہا کہ مائکروسافٹ اس وقت ایسی کمپنی کہ ساری دنیا خواہش کر رہی ہے کھولے، اور آپ کیا اس لیے کھول رہے تھے کہ جو فاؤنڈر ہیں ان کے بل گیٹس، ان کو یہ پتہ تھا کہ پاکستان میں موجود ہیں بہت اچھے کمپیوٹر سائنٹسٹ، تو وہ اس کا فائدہ لینا چاہ رہے تھے اور آپ کی معیشت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. تو آپ نے نہیں اٹھایا. اب کیا ہے کہ آپ ہوئے اور آپ جیسے ہزاروں کی تعداد میں، 1-2 نہیں ہیں پاکستانی، تو وہ لاکھ سے بھی اوپر ہو جائیں گے جو ساری دنیا میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا ملک کو فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ملک میں وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں بن سکا. تو اب میں آتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں یہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہم یہ کر رہے ہیں نا کہ بچے نہیں پیدا ہوں گے، حیوان ہو جائیں گے، جانور ہو جائیں گے. وہ ایک زید حامد صاحب ہیں، انہوں نے تو عجیب و غریب ایک تھیوری بتا دی. انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کا انہوں نے مطلب کچھ اس طرح کا COVID سے کچھ انہوں نے بتایا کہ جس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کمپیوٹر ویریفیکیشن جو بھی ID وغیرہ وغیرہ. ہاں، تو وہ ہے. تو ہوگا یہ کہ انڈیا نے کیا کیا. اب اس کو انڈیا نے یہ کیا کہ آج اناؤنس ہوا ہے کہ انہوں نے آلریڈی آکسفورڈ سے، کیونکہ وہ اس کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اس کی جو ویکسین آئی ہے اس کو اسٹور کرنا بہت مشکل ہے، آپ کو پتا ہے 70، دوسرا والا بھی -20 ہے. تو آکسفورڈ والا جو ہے وہ والی ویکسین وہ اسٹور کی جا سکتی ہے شیلف یعنی روم ٹیمپریچر پہ. تو وہ اس کے لیے انہوں نے آلریڈی یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں پوری تھرڈ ورلڈ کے لیے پروڈیوس کریں گے اور بیچیں گے اور منافع شیئر کریں گے آکسفورڈ کے ساتھ. ہوگا یہ کہ انڈیا پھر کوئی اس سارے چکر میں $100-150 بلین بنا جائے گا اور دنیا میں عزت بھی بڑھ جائے گی. کہیں گے کہ ہر جگہ عزت ہوگی کیونکہ انڈیا کی بنائی ہوئی سستی دوائیں ساری دنیا میں ملیں گی، اور ہم اپنے ان فتووں کے چکر میں پڑ کے پھر پیچھے رہ جائیں گے. پھر بعد میں ہم دوڑیں گے اور گالیاں دیں گے اور اپنے آپ کو ذلیل کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے جس وارننگ سے پروگرام شروع کیا ہے، خرم صاحب کو بتا دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں CDC والے، وہ انہوں نے ویکسین کی بات نہیں کی اس لیے کہ وہ دوا کو پروموٹ نہیں کر سکتا. کو پتہ نا کہ وہ گورنمنٹ ایجنسی ہے، کسی دوا کو انہوں نے البتہ ایک بات کی ہے کہ جو ویکسین جب آئے گی اور انہوں نے یہ اس بات کو کہا ہے کہ فوری طور پہ ہر کو لگ بھی نہیں سکتی اس لیے کہ کافی ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. تو ساری دنیا کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آنے والے جو 2-2.5 مہینے ہیں بہت خطرناک ہوں گے، تو آپ سب کے سب پریکاشنز بڑھا دیں.
آپ ماسک ضرور پہنیں، ڈسٹینس ضرور مینٹین کریں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی جو ایک کمرے میں جب جاتے ہیں اور ایک کمرے میں آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ نہیں آپ ماسک پہن لیں گے اور بچ جائیں گے، وہ بھی رسک ہے ریسٹورانٹ وغیرہ میں اور ایسی جگہوں میں جہاں زیادہ لوگوں جانے سے اعتراض کریں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ دو یہ ایک اور واشنگٹن اسٹیٹ کی جو یونیورسٹی کا اپنا ایک سینٹر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں تقریباً یعنی اس مہینے آنے والے مہینہ ہے، دنوں میں نہیں، پورے ایک مہینے میں، جنوری کے اینڈ تک، بلکہ آ گیا مہینہ، جنوری کے اینڈ تک 1,15,000 مزید امریکی مر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں بھی تعداد تقریباً 3.5 لاکھ ہے، تو 3.5 لاکھ ایک سال میں ہوئی ہے، اور کہتے ہیں ایک مہینے میں 1,15,000 ہو جائے گی. کیوں کہ دسمبر میں 77,500 مرے امریکی لوگوں کی میس کمیوٹ کرنے کی وجہ سے، ٹریول کرنے کی وجہ سے. ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں 77,000 دسمبر میں مرے، 1,15,000 مریں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے آپ لوگ پریکاشنز لیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے بھی، آپ کا بھی یہی مقصد ہے. ہم ابھی جو ڈسکشن کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے، کہ کسی طرح پاکستانی قوم کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ خدا کے لیے پریکاشن لیں. ڈاکٹر صاحب، انور اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پریکاشن لیں، لیکن ہم نے دیکھا پاکستان میں جلسے بھی چل رہے ہیں، اپوزیشن کا جلسہ بھی چل رہا ہے، گورنمنٹ کا جلسے بھی چل رہے ہیں. پی ڈی ایم نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اب بیچ پہ پولیٹیشینز یہ کہہ رہے ہیں کہ RNA چینج ہو گیا میڈیسن کا. تو ڈاکٹر صاحب میڈیکل ایکسپرٹ ہے تو اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں RNA چینج ہو گیا میڈیکل اس کا. جب آپ کا بیسک RNA، اب RNA کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ اس کی ڈیفینیشن، RNA چینج ہو گیا، اس کی حیت چینج ہو گئی، اس کی کیمسٹری چینج ہو گئی، تو اس لحاظ سے اب وہ ماں بہن کی تمیز نہیں رہے گی، بچے پیدا نہیں کر سکیں گے. اور یہ ساری جو خود و نصارہ کی سازش ہے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے. گڈ لارڈ، دیکھیں میری بات سنیں، میں پہلے آپ کو DNA کا بتا دیتا ہوں کہ DNA جو ہے وہ اٹس اے 4 لیٹر ورڈ، 4 مالیکیولز ہوتے ہیں اس میں DNA میں، اور اسی طرح RNA. اور اس کو اگر ہم ڈی کوڈ کریں، اب انسان کا جو جنین ہے اس کو ڈی کوڈ کر دیا گیا ہے. وہ اگر اس کو 4 لیٹرز کو ہم کاغذ پر لکھیں تو یہ جتنا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ علاقہ، یہ نیچے سے اوپر تک چھت تک بھر جائے گا. اتنی اس میں صرف کمبینیشنز ہیں اس میں. اچھا، اس میں اب یہ RNA میں جو میسنجر RNA کے لیے ویکسین بنا رہے ہیں، اور RNA میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کی جو جینڈر پہ فرق پڑے، انسان کی بچہ بنانے کی، عورت یا مرد کی کیفیت پہ فرق پڑے. وہ فرق پڑتا ہے X اور Y کروموسوم سے. عورت میں لینا دینا، ہاں جی، لینا دینا نہیں ہے. عورت میں ہوتے ہیں XX اور مرد میں ہوتا ہے X اور Y. Y کروموسوم اٹ سیلف جو ہے نا اس میں اگریشن ہے، وہ Y کروموسوم میں اگریشن ہے. اسی لیے اس کا RNA اور ویکسینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ چیز بالکل کہنا بالکل جہالت کے مطابق ہے، اور یہ پاکستانیوں کو مزید مصیبت کے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے قانون بننا چاہیے کہ جو بندہ اس طرح کے جہالانہ قسم کے بیان دے اس کو پراسیکیوٹ کیا جائے؟ میں نے تو پچھلی دفعہ کہا تھا، میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا. میں ہوں جذباتی، اٹس سو رائٹ جب اس قسم کی بات آتی ہے کہ اس قسم کے جاہل گدھے کے بچوں کو گولی مار دینی چاہیے. قانونی طور پہ ان کی گرفت میں لانا قانونی چاہیے. طور پہ، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو مرواتے ہیں. انہی لوگوں نے، میں نے اور آپ نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ پولیو ان کی وجہ سے پاکستان میں ہے ابھی اور افغانستان میں ہے. یہی لوگ جنہوں نے یہ باتیں پھیلائی تھیں ان کی وجہ سے. اور یہ ہمیشہ اس قسم کی باتوں میں ٹانگ مارتے رہتے ہیں، اور عقل کا تقاضا کوئی نہیں ہوتا. جیسے کہ لاؤڈ سپیکر کا آپ نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ لاؤڈ سپیکر جب ہوائی جہاز سائیکل تک آیا تھا کہ جی سائیکل کو کہتے تھے شیطانی کھٹولا، شیطانی چرخا، شیطان کا چرخا. کہ یہ کہاں سے اب ترقی کریں گے یہ لوگ. اصل میں RNA کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ RNA جو ہے وہ پنجابی الفاظ کا ہے، وہ مخفف ہے. وہ RNA کا مطلب ہوتا ہے رک نیڑے نہ. تو یہ ایک سسٹم ہے انسان میں، جب وہ ختم کر کے وہ ANA کر دے گا، نیڑے آ.
تو اس لیے انسان کو ماں بہن کی یار تمیز یہ- نہیں۔ اچھا اس- ابھی یہ- انور صاحب اس کو مذاق بھی لے جائیں گے تو اب جو حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھنے کہ پاکستان کے اندر اقدامات، امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ میس پروٹیکشن کے جو طریقہ کار ہیں وہ جو جہاں پہ جیسے کیلیفورنیا ٹیکسس کرفیو لگائے گئے، لوگوں کو گھروں میں کھانا مہیا کیا گیا، پیسے دیے گئے، سارا کچھ اسٹیٹ لیول کے اوپر کیا گیا۔ پاکستان کے اندر چونکہ اس طرف سے وسائل نہیں ہیں تو آپ کو اپنی زندگیوں کی خود ہی حفاظت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو موجود ہے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ صورتحال ہے کہ نہ صرف جلسے جلوس چل رہے ہیں، کل اسلام آباد میں ایک نوجوان لڑکے کی ہلاکت ہوئی پولیس کے ہاتھوں، جبکہ عمران خان کا بیسک جو جس کے اوپر انہوں نے مینڈیٹ لے کے ووٹ لیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ تھانے کا کلچر صحیح کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا حکومتی سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے وفاق میں ہی دن دہاڑے ایک نوجوان کا جو کہ مزدوری کے لیے نکلا تھا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کو دن دہاڑے 22 گولیاں فرنٹ کے اوپر، اس کے چھاتی کے اوپر ماری گئی۔ انور صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی جان، پاکستان میں تھانہ ایک ایسی چیز ہے کہ تھانے نے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھیک کر دیا ہے، تو اس تھانے نے عمران خان صاحب کو بھی ٹھیک کر دیا، وہ تھانے کا کلچر کیا ٹھیک کرتے۔ بات یہ ہے کہ بیسک رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پولیس ہو یا پاکستان کے دوسرے لوگ ہوں، سارے محکمے میں آپ نے ایک چیز دیکھی مطلب آپ ہوگی، کہہ رہے ہیں عوام رویہ سے، نہیں، عوام رویہ ٹھیک کرے، حکمران نہیں، عوام نہیں، لوگوں کو، حکمرانوں کو ہی، عوام بیچاری کیا کرے گی، حکمرانوں کو۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیسک رسپیکٹ ہے ایک امریکی کی امریکی ہونے پہ، عربوں میں آپ نے، افغانوں میں دیکھو، ہم سے کتنے غریب لوگ ہیں لیکن افغانوں میں دوسرے افغان کی ایز این افغان رسپیکٹ ہے، ہمارے یہاں دوسرے پاکستانی کی ایز اے پاکستانی رسپیکٹ نہیں ہے۔ پولیس، آپ جو بھی عمدہ ہمارا جو عہدیدار بن جاتا ہے وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ پولیس والے بھی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوق ان کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو گولیاں مار دیں، کوئی بات نہیں، پکڑ لیں، پٹائی کر دیں، پیسے چھین لیں، وہ کر لیں۔ تو یہ کلچر عمران خان صاحب نے کہا تھا، ہمیں امید تھی لیکن افسوس کہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ یہ سوچیں یار، وہ بچہ ایک، جیسے آپ نے خود بتایا کہ وہ دن کو یونیورسٹی جاتا تھا، رات کو اوبر چلاتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، وہ 37 کا لاسٹ ٹائم تھا اور وہ وہیں کا لوکل رہنے والا تھا، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ عمران خان کا سپورٹر اتنا تھا کہ وہ ان کے جو الیکشن کے دوران ان کے پیمفلٹس بانٹتا رہا تھا، وہ کر رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے گولیاں مار دی، تو دوسرے کیا محفوظ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دیکھا کہ حکومتی سطح کے اوپر میس کوئی ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کرپشن ختم کریں گے، کرپشن وہیں پہ ہے، پیسہ واپس لائیں گے، ایک ٹگا بھی واپس نہیں آیا، تھانہ سے واپس کیا آنا تھا، وہ پاکستان پہ جرمانے لگ گیا، واپس آنے کی کوشش تھی نا، ہاں جی، 28 ملین جرمانہ ہو گیا، بالکل پاؤنڈ کا۔ ہاں جی، وہ اور اس کے بعد آپ نے جتنے وعدے کیے تھے آپ نے سبھی کے سبھی زیرو بلکہ مائنس میں چلے گئے آپ کے وعدے۔ حکومتی سطح پہ اتنی نان سیریسنس کرونا کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے، مطلب واٹ از دا سولوشن آف دا پرابلم؟ سلوشن آف دا پرابلم تو یہ ہے کہ جو سزائیں ہیں ان کی طرف میں دیکھا جائے، سختی سے دیکھا جائے، تھانہ کلچر کی طرف کسی نے دیکھا نہیں، باتیں کرنے کی، بلڈنگ اچھی کر دی، وردی اچھی کر دی، گاڑی نوی کر دی، بس نہیں کر دی، بس اس میں کیا ہے آپ خود دیکھیں آن لائن رجسٹریشن کہ بس۔ ہمارے یہ پچھلے 3-4 پروگراموں میں کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو جلا کے مارا گیا ہے، ان کے ساتھ زنا ابھی ایک بالجبر 55 سالہ کیا گیا بندے نے ہے، 9 سالہ لڑکی کو 9 سالہ لڑکی کو۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انسان کہیں؟ مسلمان تو کہنا دور کی بات ہے، پاکستانی تو ویسے پاک سے شروع ہوتا ہے نام۔ یہ آپ اپنے ذرا حالات کو دیکھیں، آپ اپنے محلے کے حالات کو دیکھیں، اپنے معاشرتی حالات کو دیکھیں۔ آپ کرپشن کے پیچھے پڑ گئے، اور کرپشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں ہے کہ کرپشن ہوتی کیا ہے۔ تو یہ کووڈ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا گورنمنٹ لیول کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں، ایک صرف اعلان کر دینا اور یہ کہنا، میں اس چیز کے بڑا سخت خلاف ہوں گا جی پاکستان میں کووڈ بہت کم ہے پوری دنیا سے، بالکل غلط بات ہے۔ پاکستان میں یہ ہے کہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے۔ دوسرا آپ نے جیسے پہلے کہا تھا گھروں میں لوگ مرنا پسند کرتے ہیں، ہاں، اور یہاں پہ لوگ جب مرتے ہیں تو وہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور وہ وہاں پاکستان میں گھروں میں مرنے کا رواج ہے۔ تو آپ کیسے کہیں گے کہ کتنے لوگ کووڈ سے مرے ہیں اور کتنے لوگ انفلوئنزا سے مرے ہیں، کتنے لوگ ٹوبرکلوسس سے مرے ہیں؟ ہمارے یہاں تو پولیو ہم ختم نہیں کر سکے، ہمارے یہاں تو ہم ٹی بی ختم نہیں کر سکے،
اور یہ جو ایک عذاب خدا کی طرف سے آیا ہے یہ پوری دنیا پہ آیا ہے، یہ صرف اور صرف امریکہ پر نہیں سلوشن آیا۔ کیا ہے اس کا؟ اور اس میں یہ خوش ہونے والی بات بھی نہیں ہے، مجھے یہاں تک میسج آئے ہیں کہ تم بڑے یورپین بنتے ہو، تم دیکھو تم امریکن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ خدا کے بندو، یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ بیٹھی ہوئی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، رب العالمین، رب العالمین۔ ہاں یہاں اچھا میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہی ہے کہ انسان ویکسین قانونی طور پاکستان پہ لوگوں کو پابند کیا جائے۔ پابندی ہو۔ نمبر 1 رشیا کے پاس ویکسین بنا رہا ہے، رشیا، چائنا ویکسین بنا رہا ہے، امریکہ ویکسین بنا رہا ہے۔ یہ امریکہ ویکسین تو مہنگی ہوگی، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن چائنا رشیا ویکسین بنا رہے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ آپ نے ایک بات اشارتاً کہی کہ انڈیا ول بی ٹیکنگ پارٹ ان ویکسینیشن پروگرام۔ انڈیا کی آبادی 1.4 بلین کے قریب ہے، اب وہ کہاں سے اپنی آبادی کو ویکسین لگائے گا؟ لیکن اگر انڈیا میں ایک چیز اور بھی دیکھی ہے، آپ نے بتایا تھا، ذکر کیا تھا کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا سے دوائیاں لیتا ہے، تو یہ بعید القیاس بات نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ویکسین بنانا شروع کر دے۔ تو اس اگر حوالے انڈیا سے ویکسین بنانا شروع کر دے تو آپ کہاں ہوں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر انڈین ویکسین سستی ملنی شروع ہو جائے آپ کو، تو آپ انڈیا سے ویکسین لیں۔ ڈاکٹر انور اقبال صاحب، حکومتی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ حکومتی سطح پہ نہ تو حکومت نے کوئی سیریسنس دکھائی، عوام اور لوگوں نے اور ملاؤں نے جو بیان دیے اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب کرونا کے بارے میں سوشل گیدرنگ بالکل نارمل ہونا شروع ہو گئی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھرڈ ویو جو ہے اس کا خطرہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اس کو سیریسلی لینا چاہیے، یہ بحث ختم کرنی چاہیے کہ ویکسین لینی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ویکسین سب کو دینی چاہیے، سب کو پریکاشن کروانا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں حکومت سے بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے میڈیا سے، جو میڈیا اس کو لفٹ نہیں کر رہا ہے۔ میڈیا پہ مسلسل پروگرام آنے چاہیے، دن میں 10 دفعہ کہ پریکاشن لو، ماسک پہنو، فاصلہ رکھو، تو تاکہ لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط جو ہے، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تو پرہیز کرو، علاج کرو اگر ضرورت ہو تو، اور اس کو ایک ایسا خدا کا عذاب سمجھو جس کے جو پہلے بھی آتا رہا ہے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا تھا کہ جب اس طرح کی وبا آئے تو اس سے بچو، احتیاطی تدابیر لو۔ کوارنٹین کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو جس علاقے میں ایسی وبا آئے تو اس علاقے کے لوگ وہاں نہ کوئی جائے، نہ وہاں سے کوئی جائے، نہ وہاں کوئی جائے۔ تو یہ سب چیزیں تو موجود ہیں۔ آپ کا مذہب بھی کہتا ہے احتیاط کرو، اور آپ کا مذہب بھی کہتا ہے علاج کرواؤ۔ آپ کا مذہب کبھی نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو۔ یہ پرانے جو عیسائی تھے ان میں تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو، حضرت عیسیٰ کا سچا پیروکار ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلام میں کبھی یہ بات نہیں کی تھی۔ اسلام نے پہلے سے ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ بیمار ہو تو علاج کراؤ، سائنس کی رسپیکٹ کی ہے۔ ہاں بالکل، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتی سطح پہ جیسے دونوں انور اقبال صاحب اور ڈاکٹر خالد عبداللہ کا کہنا ہے کہ دونوں حکومت اور عوام دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ چاہیے کہ اس کی قانون سازی کریں، فوری طور پہ قانون سازی کریں، تاکہ جو لوگ نیگیٹولی لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے۔ ایک بات ہمیں اور کرنی چاہیے تھی ختم پروگرام کرنے سے پہلے، جس کو ہمیں تینوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، جو انہوں نے جلایا ہے ہندوؤں کا مندر پشاور میں، وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت غلط بات۔ اور اس میں میں کم از کم پشاور کی حکومت کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس مندر کو دوبارہ تعمیر کریں گے، وہ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کریں کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ جبکہ اسلام کے اندر تو جو بے شک وہ اقلیت ہوں، بے شک وہ غیر مسلم کوئی فرقہ ہو یا کوئی اور ہو، ان کو مکمل پروٹیکشن دی جاتی ہے ہر لحاظ سے۔ تو حکومت کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے، ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وعدے تو اپنی جگہ حکومت خود وائلیشن کر رہی ہے، سارے ہر طرح کے جو انہوں نے وعدے کیے، تو اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ میں ایک شعر پڑھ دوں، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، پر کسے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ وی کم بیک when more interesting stuff happens here in Washington and in Pakistan۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔